السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ محترم دوستو، جس طرح آج روس یوکرین کو مٹانا چاہتا ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے یا تو لوگ بھاگ چکے ہیں یا پھر اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کچھ یہی حال 1971 میں دوستو مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب روس میں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس دور کی حکومت مذہب اسلام کے خلاف ہو چکی تھی۔ مگر پھر اللہ کی قدرت کا ایسا کرشمہ نمودار ہوا کہ روس میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1971 میں دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا پر روس کی حکومت ہو جائے گی۔ اس دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی دردناک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قرآن پاک اور مسجدوں کو لگاتار تہس نہس کیا جا رہا تھا۔ اللہ کا نام لینا بھی جرم قرار دیا جا رہا تھا۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور مسجدوں کو ایک طرح سے گودام میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوستو رشیا میں 1970 سے پہلے 1500 مساجد تعمیر تھیں، مگر وہاں کی حکومت لگاتار مسلمان اور اسلام کو ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے سوویت یونین کے دور میں صرف 94 مساجد ہی باقی بچی تھیں، یعنی باقی مساجد کو یا تو شہید کر دیا گیا تھا یا پھر مسجدوں کو کسی دفتر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور دوستو اس وقت روس میں اذان دینا ایسا تھا کہ جیسے اپنی موت کو آواز دینا ہو، اور اگر غلطی سے کسی کے گھر میں ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جاتا تو اس پورے خاندان کو پھانسی کی سزا دی جاتی۔ اس دور میں عالموں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا اور لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جانے لگا۔ اصل مسلم پہچان ختم کرنے اور آبادی کے پرسنٹیج کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی جگہ رشین لوگوں کو دوسرے علاقوں سے بلا کر وہاں آباد کیا جانے لگا۔ اس گھڑی میں ہر مسلمان کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پہچان چھپانی پڑتی۔ اور دوستو آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اسلام اور اسلام کے ماننے والے رشیا میں ختم ہو چکے ہوں گے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد شاید ہی دنیا میں کوئی دوسری قوم ہوگی جو دوبارہ کھڑی ہو سکے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے جس کو جتنا ہی دباؤ گے، جتنا ہی کاٹو گے، وہ اتنا ہی پھلتا پھولتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ہرا ہوتا ہے۔ اور آج اسی بات کی گواہی دے رہی ہیں روس کی بڑی بڑی عالی شان اور خوبصورت مسجدیں، اور روس میں آج مسجدوں کی کوئی کمی نہیں، اور روس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اسلام کو ختم کر کے نہیں بلکہ اسلام کو گلے لگا کر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دوستو جو روس اسلام کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا تھا، وہاں پر اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی وجہ سے آج روس کی سرزمین پر تقریباً 8000 مسجدیں آج موجود ہیں، اور روس کے کیپٹل ماسکو میں ہی دنیا کی 4 سب سے خوبصورت مسجدیں موجود ہیں۔ عید کے موقع پر صرف دوستو ماسکو کی مسجدوں میں ہی مسلمانوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے، اور روس کے مفتی یہ کہہ چکے ہیں کہ ماسکو کی مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں روس کی آبادی کا 30% حصہ مسلمانوں کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوستو اس موجودہ دور میں روس میں رہنے والے مسلمانوں کی کل آبادی کی بات کی جائے تو یہ 2 کروڑ 45 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔